ابو بکر جیسا متقی بھی ہے ان میں، علی جیسا عالم بھی ہے ان میں، عثمان جیسا سخی بھی ہے ان میں، حمزہ جیسا بہادر بھی ہے ان میں، پھر بھی کعبے کا خلاف پکڑ کے پیارے آقا فرماتے ہیں اللہم اعز الاسلام، اللہ اسلام کی عزت کے لیے چاہیے۔ جتنے لوگ تشریف فرما ہیں، میں اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے اپنے نوجوان کو سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوئے فسادیوں سے بچاتے ہوئے جملہ بولنے لگا ہوں، مجھے ایمانداری سے بتا دیجئے حضور کی دعا قبول ہوئی یا نہیں؟ آدھی ہوئی یا پوری ہوئی؟ میں نے وقت بچانا ہے آپ کا بھی اپنا بھی، آدھی ہوئی یا پوری؟ آدھی دعا کا حصہ یہ اللہ عمر چاہیے، اللہ عمر چاہیے، عمر چاہیے، آدھا حصہ یہ کہ عزت کے لیے چاہیے۔ بولیے نا، بھی بولیے۔ دعا کا آدھا حصہ یہ کہ اس کے لیے اللہم اعز الاسلام، اسلام کی عزت کے لیے چاہیے۔ عمر ملا، عمر ملا، بولیے نا، عمر ملا، عمر آیا دعا بن کر، یہ کیسے ممکن ہے دعا آدھی قبول ہوئی ہو؟ عمر آئے اسلام کو عزت نہ ملے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مرد جلال، مرد ہنر بھیجنا پڑا، اونچے بدن پہ اونچا ہی سر بھیجنا پڑا، سب سے بڑے نبی کی حفاظت کے واسطے فولاد سے بھی سخت بسر بھیجنا پڑا، بڑھنے لگا تزار جہالت کی فوج کا، روئے زمین پہ رب کو میں بھیجنا۔ عمر حضور کی دعا بن کر آیا، عمر اسلام کی عزت بن کر آیا۔ اب یہ کیسے ہو سکتا ہے عمر آئے اور اسلام کو عزتیں نہ ملے؟ بولیے نا، بولیے نا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ عمر تو آئے اسلام کو وقار نہ ملے، اسلام کو عصمت نہ ملے، اسلام کو عزت نہ ملے۔ آقا عمر، رہبر عمر، مرشد عمر، مولا عمر، اعلیٰ عمر، ذات نبی پاک پہ سو جان سے شہدا عمر، ایمان میں، ایفان میں، احسان میں یکتا عمر، باد بہاری کی طرح گزرا عراق و روم سے ابر کرم بن کر اٹھا ایران پہ برسا عمر، ناباد ختم المرسلین، کوئی نبی آنا نہیں، یہ سلسلہ چلتا اگر ایک نبی ہوتا تو۔ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ آپ ایک جملہ علماء سے سنتے رہتے ہیں، میں طالب علم ہوں، ایک طالب علم سے جملہ سنیے، علماء کرام صاحب سنتے رہتے ہیں کہ عمر زمین پہ بولتا ہے رب۔ میں نے جملہ آدھا بولا اس لیے کہ آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں، ہر خطیب سناتے ہیں آپ کو کہ کم و بیش 22 مقام ایسے ہیں جہاں عمر بولا ادھر، اور پھر وہ کہا جاتا ہے کہ عمر کی رائے سے، عمر کی رائے کے مطابق قرآن اترا۔ کیا کہنے عمر تیری عظمتوں کے، تیری رفتوں کے؟ ایک جملہ یہ بولا جاتا ہے کہ عمر کی رائے قرآن سے موافق ہے، قرآن سے موافق ہے۔ یہ ادھوری شان ہے حضرت عمر کی۔ پریشانی ہونا، گھبرانا نہیں ہے، گھبرانا نہیں۔ عمر کی بات قرآن سے موافق ہے، یہ ادھوری بات ہے، یہ شان کم ہے۔ ہر صحابی کی بات قرآن سے موافق ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے ہو صحابی اور قرآن سے ہٹ کے بات کرے؟ جملہ سمجھنا، ایک بات قرآن کہے، صحابی اس سے دوسری بات کر سکتا ہے؟ ہر صحابی کی بات قرآن سے موافق ہے، تو عمر کی بات قرآن سے موافق ہے، یہ عمر کی شان نہیں۔ ہائے ہائے
پیچھے ایک بندہ بولا اور میں سمجھ گیا کہ وہ میری بات سمجھ رہا ہے کہ میں کیا کیوں نہ بولنے والا ہوں، اور میں ذمہ داری سے بول رہا ہوں. ہر صحابی کی بات قرآن سے موافق ہے. عمر کی بات بھی قرآن سے موافق ہے، یہ نہیں قرآن کی بات عمر کی بات سے موافق ہے. اگر قرآن پہلے بولے پھر عمر بولے تو آپ کہیں عمر کی بات قرآن سے موافق ہے. نہیں، بات یہ ہے عمر پہلے بولتا ہے، قرآن بعد میں بولتا ہے. سبحان اللہ تعالیٰ کہہ دو سبحان اللہ. عمر پہلے بولتا، عمر پہلے بات کرتا ہے، قرآن بعد میں بات کرتا ہے. اور پیارے آقا صحابہ کی مجلس میں فرماتے ہیں صحابہ ہر امت میں ایک محدث ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے محدث، حدیث پہ عبور رکھنے والا، ایک ہے محدث. پیارے آقا فرماتے ہیں ہر امت میں ایک محدث ہے، میری امت کا محدث عمر ہے. اور محدث وہ ہے جس کی زبان پہ رب بولتا. اس لیے پیارے آقا فرماتے ہیں عمر انت لسان اللہ، تو رب کی زبان. کیا کہنے ہیں عمر کے، کیا کہنے ہیں عمر کی عظمتوں کے. میں زیادہ لمبی بات بھی نہیں لے کے جانی، میں موضوع لکھے ہوئے ہیں دو، لیکن ایک بات مجھ سے سن لیجئے. حضرت عمر فاروق یہ اسلام کی ایسی عزت ہے، ایسی عظمت ہے کہ میں حضرت علی کا قول پیش کرنے لگا. صرف سنی زحمت کیا کریں بولنے کی، صرف سنی. اب مہمانوں کو تکلیف میں نہیں دیا کرتا، مہمانوں کی عزت کریں، اکرام کریں، انہیں سائڈ پہ بڑی محبت سے بٹھائیں کہ آپ نے ہماری بات کو سننا ہے، لیکن بولیں صرف سنیں. مہمانوں کو تکلیف نہیں دینے بولنے کی. سنی تھوڑی سی زحمت کریں. میں مولا علی کا قول پیش کرنے لگا اور ذمہ داری سے پیش کرنے لگا. عمر کی عزت جو اسلام کو بھی نہیں آنے سے، اور عمر کی ضرورت کے بارے میں مجھے بات حضرت علی بتاتے ہیں. حضرت علی فرماتے ہیں جس نے بھی ہجرت کی چھپ کر کی، جس نے بھی ہجرت کی چھپ کر کی. ایک عمر ہے کہ جب عمر نے ہجرت کرنی تھی ایک کندھے پہ تلوار کو لٹکایا، دوسرے کندھے پر تیروں کو لٹکایا، ہاتھ میں کمان کو پکڑا اور بڑے ٹیکے کے ساتھ بیت اللہ میں آیا. سنی زحمت کرے، سنی زحمت، بڑے ٹیکے کے ساتھ. وہ بات جسے حضرت علی بیان کرے اس کا مطلب ہے فضول نہیں، اس کا مطلب ہے فضول. وہ شخصیات فضول نہیں تھی، وہ زائد بات کرنے کے عادی نہیں تھے. اس کا مطلب ہے جب علی عمر کی اس ضرورت کے بارے میں مجھ تک بات پہنچا رہا ہے تو میرا اور آپ کا فرض ہے میں اپنی نسلوں تک یہ بات لازمی پہنچاتا ہوں. اس لیے صوفی مزاج بندے بھی میرے ساتھ رہا، جن کا دل نہیں کرتا بولنے وہ بھی میرے ساتھ بولیے. بات ضروری ہے تبھی علی بولے. علی فرماتے ہیں عمر آئے بیت اللہ میں، ایک کندھے پہ تلوار ہے، ایک پہ تیر لٹکائے ہوئے ہیں تھیلا، ہاتھ میں کمان پکڑی ہوئی ہے، بڑے ٹیکے کے ساتھ بیت اللہ میں آئے، بڑے سکون کے ساتھ بیت اللہ کے ساتھ چکر لگائے. اور اسی مطاف میں ایک دائرہ بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں، مشورہ کر رہے ہیں. ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، وہ سارے ایک دائرے میں بیٹھے. حضرت عمر بڑے اطمینان کے ساتھ داخل ہوئے بیت اللہ میں، ساتھ چکر لگائے، طواف کیا، مقام ابراہیم پہ دو نفل پڑے، بڑی لمبی دعا مانگی. دعا مانگنے کے بعد حضرت علی فرماتے ہیں، مولا علی فرماتے ہیں حضرت عمر اس دائرے کے پاس آئے جہاں یہ بیٹھے تھے، ایک ایک کا نام لیا. اے ابو جہل، اس کا لطف لیجیے اس منظر کا. اے ابو لہب، اے عتبہ، اے شیبہ، سنا میں کسی کے ڈر سے ہجرت نہیں کر رہا، رب کے حکم سے ہجرت کر رہا.
کی محنت ضائع نہیں جا رہی. ہاں اگر اس وجود میں خون جوش مار رہا ہے تو جوانوں میں تو لازمی مارا ہے. صاحبان توجہ رکھیں, اللہ آپ سے راضی رہے. ایک ایک کا نام لیا حضرت عمر نے آ کر اور فرمایا میں کسی کے ڈر سے ہجرت نہیں کر رہا. یہ بات مجھے مولا علی نے بتائی ہے. میری جانب دیکھیے, میری جانب دیکھیے, یہ بات حضرت علی میں کسی کے ڈر سے ہجرت نہیں کر رہا, میں رب کے حکم سے ہجرت کر رہا ہوں. اور پھر فرمایا سنو, جس کا جی چاہے کہ اس کی ماں اس پہ روئے, جس کا جی چاہے کہ اس کی بیوی بیوہ ہو جائے, جس کا جی چاہے کہ اس کے بچے یتیم ہو جائیں, وہ آئے عمر کا کے راستہ روکے. حضرت علی فرماتے ہیں کسی نے راستہ کیا روکنا تھا, کسی کی ضرورت نہیں ہوئی کہ عمر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال سکے. اسلام کی عزت کے لیے اللہ نے دیا ہے. میں اب ہاتھ جوڑ کے ایک جملہ عرض کرتا ہوں جوانوں کی خدمت میں, اللہ کرے ہمارے ملک سے فرقہ واریت دم توڑے. اگر حضرت عمر نے, میرے جملے توجہ سے سننا, اگر حضرت عمر نے سیدہ فاطمہ کا دروازہ جلانا تھا, فاطمہ نبی کی بیٹی ہے, مجھے کہنے دے فاطمہ کا دروازہ اسلام کی عزت ہے, فاطمہ کا گھر اسلام کی عزت ہے, فاطمہ کے بچے اسلام کی عزت ہے. اگر حضرت عمر نے سیدہ فاطمہ کا دروازہ جلانا تھا, اگر حضرت عمر نے سیدہ فاطمہ کو دھکا دینا تھا, رب کعبہ کی قسم مجھے اپنے رب کی ذات پہ اعتماد ہے, مجھے اپنے رب کی ذات پہ یقین ہے, اللہ کبھی بھی عمر کو اسلام میں آتا کرتا بولو بولو بولو. عمر عزت بن کر آیا ہے. اور ایک جملہ اور آپ کے حوالے کا, میں حضرت علی کو شیر خدا سمجھتا ہوں, میں حضرت علی کو بہادر سمجھتا ہوں, میں حضرت علی کو اسد اللہ سمجھتا ہوں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عمر دروازہ توڑے, گھر کو آگ لگائے, علی اسی عمر کو بیٹی کا رشتہ دے؟ اتنا بزدل جانا ہے علی کو, اتنا ڈرپوک جانا ہے حضرت علی کو؟ ایسے نہیں ہو سکتا. جب تک چڑھے گا سورج اجالا رہے. عرض کیا میں صرف سنی زحمت کیا کریں, صرف سنی زحمت, سارے نہ بولا کریں, صرف سنی بولا کریں. جب تک چڑھے گا سورج اجالا نہ جائے گا, فلک پہ نجوم تابا کا حالا نہ جائے گا. خدا سے نبی نے اسی لیے مانگا عمر, کھولا کسی سے کعبے کا تالا نہ. جب تک چڑھے گا سورج اجالا نہ جائے گا, فلک پہ نجوم تابا کا آلہ نہ جائے گا. خدا سے نبی نے اسی لیے مانگا عمر, کھولا کسی سے کعبے کا تالا نہ جائے گا. اصحاب و اہل بیت رسالت کے بین میں قرآن سے رحماء کا حوالہ نہ جائے گا, قرآن سے رحماء کا حوالہ نہ جائے گا. جب تک رہے خاموشی نہ سنیا تے اگے جو دعا کراں. جب تک رہے گی, جب تک رہے گی زارا کی بیٹی عمر کے گھر, صرف سنی زحمت فرمائے. جب تک رہے گی زارا کی بیٹی عمر کے گھر, عمر کو علی کے گھر سے نکالا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. عمر عزت بن کر آیا ہے, عمر اسلام کا وقار بن کر آیا ہے, عمر اسلام کی عزت بن کر آیا ہے. کیسی عزت؟ وہ آدھی دنیا کا حکمران تھا,
وہ آدھی دنیا کا حکمراں تھا، وہ حکمراں بھی مگر کہاں تھا؟ دنوچوں کے حق پرستوں کے ساتھ کشتی کا بادبا تھا۔ بڑا مبارک ہے نام ہو اس کا، ستاروں جیسا مقام ہو اس کا، وہ ایک شاہی صفت مجاہد جو سوئے منزل روا دوا تھا، ابھرتے سورج سے تاج مانگا، سمندروں سے خراج مانگا، کسے خبر ہے کہ اس کا سکہ جہاں میں جاری کہاں کہاں تھا؟ حسن سے پوچھو، علی سے پوچھو، تم اس کے بارے نبی سے پوچھو، اندھیری شب میں چراغ بن کر جو ساری دنیا میں ذوق شاہ تھا۔